تو آج دنیا میں جو ریل پیل ہے وہ ریل پیل صرف دکھاوے کا ہے. کپڑا اچھا, گاڑی اچھی, چمچم گھر, وہ پتھر ہے نا, پاخانہ کا گھر, چولہے کا گھر, اسی پر ناز ہے. حد تو یہ ہو گئی ہے. اپنی عورتوں کو روکو. جب یہ میت میں جاتی ہیں, ایک تو قریب کے جو میت ہیں ان کے یہاں جائیں. دور کے میت میں یہ جاتی ہیں تو وہ غم نبھانے نہیں جاتی ہیں, وہ تفریح کرنے جاتی ہیں. اگر غم ہوتا تو ان کے کپڑے اتنے رنگ برنگ کے نہیں ہوتے. جہاں میت ہوتی ہے وہاں بستی گلابی ہو جاتی ہے, اور تھوڑی دیر میت کے یہاں بیٹھتی ہے, اس کے بعد اس کا گھر, اس کا پردہ, اس کی بہو, اس کا زیور یہی دیکھتی ہے. یہ کسی سماج کے لیے بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ غم کے ماحول کو وہ خوشیوں کے ماحول میں تبدیل کر دے. میرے عزیزو, اس وقت اپنے بچوں کو تعلیم دو. ملک کی صورتحال اچھی نہیں ہے, اور دیکھو دنیا میں 1.5 کروڑ تقریباً کون ہے, یہودی ہے, جن کے بارے میں کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا کہتے ہو, تو کہتے ہو کہ قرآن کے مخاطب یہی کم بخت ہو. لیکن کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, عربی متن مجھ کو صحیح سے یاد نہیں ہے, خیر الناس من ينفع الناس, کہ انسانوں میں وہ بہتر ہے جو انسانوں کے لیے بہتری کا کام کرتا ہے. بہتر انسان ہے وہ جو لوگوں کے بھلائی کا کام کرتے ہیں. بھلائی کس کو سمجھتے ہیں؟ بھوکے کو روٹی دے دینا, ننگے کو کپڑا دے دینا, یہی بھلائی نہیں ہے. بھلائی سڑک بنانا بھی ہے, بھلائی یہ مائک بنانا بھی ہے, بھلائی ہے اپنے آباد کو کتنی آسانی سے پہنچا دیتے ہیں. دوا بنانا بھی بھلائی ہے, ہوائی جہاز بھی بنانا بھلائی ہے. اونٹ پر کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جا سکتے تھے, آج لاکھ لوگ جا رہے ہیں. اگر یہ طیارے نہیں ہوتے یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے اتنے لوگ جا سکتے تھے. یہ کام بھی ہے. افسوس کہ مسلمانوں نے, جیسا کہ عزیز نے کہا بھی, ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے تعلیم کا چلن دیا. اس ملک میں اعلیٰ جات کے لوگوں نے غریبوں کو تعلیم دینے سے روکا تھا کہ دلت تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. اگر دلت مذہبی کتاب پڑھتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کے کان میں شیشے پگھالے جائیں گے. دلت اگر پڑھتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. دلت تو پیدا ہوا پاخانہ پیشاب صاف کرنے کے لیے, لیکن اسلام نے کہا کہ تعلیم سب کے لیے عام کرو. ابھی 2008 میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون بنا ہے, لیکن آج سے 1450 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمام تر مسلمانوں کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے, واجب, مستحب اور سنت نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بچے اللہ کی نعمت ہیں. ماں باپ بڑی امیدوں سے اسے دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں میرا بچہ یہ بنے گا وہ بنے گا. یہاں تو خواب بھی مائیں نہیں دیکھ پاتی ہیں, اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ دنیا میں کیسی کیسی بڑی نعمتیں ہیں آج. لیکن ہم اپنے بچوں پر تربیت نہیں کرتے. ہمارے یہاں مر گئے بیچارے, انتقال کر گئے, اللہ خلیق رحمت میں, تعلیم صاحب نام تھا بیچارے کا, محمد تعلیم, بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن محنت کی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے. آج دیکھ لیے جو بیٹا ان کا پڑھا لکھا ہے کتنی عزت سے رہتا ہے, جو بیٹا ان پڑھ ہو کتنا کیسا رہتا ہے. لیکن پڑھے لکھے بچوں کو چاہیے کہ اپنے دوسرے ان پڑھ بھائیوں کا, ماؤں کا خیال رکھے. لیکن آج ہمارے ہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تکبر صرف دولت کا نہیں, تکبر حسن کا دولت نہیں. سب سے بدترین تکبر جو ہے عبادت کا تکبر, سب سے بدترین تکبر ہے علم کا تکبر. کہ نہیں ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں, اب پڑھ کے ہم آ گئے 4 دن مدرسہ میں, تو میری عمر 16 برس کا ہے, لیکن دادا بھی مجھ کو سلام کرے. نہیں, اللہ کے رسول ان کے صحابہ کا تھا کہ خود سب پڑھ کر سلام کرتے. لیکن ہمارے ہاں آج بہت ساری چیزوں میں سلیقہ نہیں ہے, اور ہماری غربت کی بڑی وجہ جو ہے کہ ہم ان پڑھ ہیں. اب اس سروے کا کام ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ آسانی سے اپنا کام کرا لے گا. جو جاہل اور ان پڑھ ہے لاکھوں روپیہ اس کو بھر دینا پڑے گا, وہ دیکھ بھی نہیں پائے گا کہ نقشہ میرا نام چڑھا کہ نہیں.